حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ سرزمین میں گھر اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے، یہ خانہ خدا کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو میرے حکم سے ایک آبرو آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر ہی بیت اللہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اس انداز سے اس حلقے کا نشان تھا۔ بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنایا۔ ترجمہ: اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع سجدو کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، اور یہ خاص صفت اسی امت کے عنایت فرمائی گئی۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس گھر کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اے ابراہیم، جس پتھر کی تم ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہرا، کوہ ابو کسبیس اور کوہ صفا اور مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ خدا بناتے جاتے تھے، اور اس کے تعمیر کے کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا، اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے بموجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد الرسول اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف بیت اللہ کا رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن خطاب کا ظاہر ہوا، اور اسی طرح وہ 2 پتھر لگائے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام ظاہر ہوئے۔ عرض کیا کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ترجمہ: اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، ہمارے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا۔ اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب، کر اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس کے لوگوں، یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ فرمایا، جو کوئی منکر ہے اس کا بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں بعد اس کو قید کر کے بلاؤں گا، برائے عذاب دوزخ کے اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا، ہمارے نزدیک اس کی محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کی کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے، بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرا ایسا بڑا درجہ رکھتا ہوں جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر اس کے ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، اے ابراہیم، تم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس بیت اللہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگر چند کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقے پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔
یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا تم بلند آواز سے پکار دو، تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں ان کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر آواز بلند لوگوں کی اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس پر حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا دو بار یا اس زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی اور دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس اور نہ زراعت فرض کے کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوند میں درخواست کی، پارٹ 2 جلد۔